بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان سفینہ خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں خوشبو سے محتر اپنا پسندیدہ چینل خوشبو پی کے۔ سامعین معظم، آج آپ حویلی کا اسرار کی آخری قسط سن پائیں گے۔ آج آخری قسط پہنچی ہے، یہ 50ویں قسط ہے، یعنی 50 قسطیں آج مکمل ہو جائیں گی۔ سامعین معظم، اگر اس ناول کی بات کی جائے تو اس کو لکھا تھا محترم اشتیاق احمد صاحب نے۔ اشتیاق احمد صاحب نے بے شمار لاتعداد ناول لکھے۔ آپ کے ناول بچے بھی شوق سے پڑھا کرتے تھے اور بڑے بھی شوق سے پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے لاتعداد بے شمار کتابیں تحریر فرمائیں۔ آپ کا ہر ناول ایک مکمل ناول ہوتا تھا، یعنی جو ایک کتاب آپ شائع کرتے تھے اس میں مکمل کہانی لکھا کرتے تھے۔ یہ ناول بھی ایک مکمل ناول تھا جو میں نے آپ کو قسط وار پڑھ کر سنایا، حویلی کا اسرار۔ سامعین معظم، آخری قسط شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا ان سامعین سے جو کہ یہ آخری قسط سن رہے ہیں اور سابقہ قسطیں نہیں سن پائے ہیں، نہیں سن سکے ہیں، تو وہ سابقہ قسطیں ضرور سنیں تاکہ ان کو پتہ چل پائے کہ سابقہ قسطوں میں کیا ہوتا رہا ہے۔ محمود، فروغ، فرزانہ کیا کرتے رہے ہیں۔ یہ اپنے نام کی طرح، جیسے حویلی کا اسرار اس کا نام ہے، یہ اپنے نام کی طرح پراسرار ناول تھا جو آپ نے ابھی تک سماعت فرمایا۔ سامعین معظم، جو نہیں سن پائے ہیں تو وہ ضرور سنیں تاکہ ان کو پوری رودات کا پتہ چل پائے کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور کیا کچھ آگے جو ہوگا وہ تو آپ ابھی اس قسط میں سنیں گے۔ اس قسط کو آپ سنیں لیکن سابقہ نہ سنیں تو یہ مزہ وہ نہیں رہے گا، اس لیے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ سابقہ قسطیں ضرور سنیں۔ تو چلیں بلا تاخیر آج کی آخری قسط سماعت فرماتے ہیں۔ کوئی 6 ماہ پہلے جس شخص کا قتل ہوا وہ اس کا بڑا بھائی تھا۔ خزانے کے لالچ میں اس نے بڑے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ بڑا بھائی شیخ صاحب کے ہاں ملازم ہو گیا تھا۔ خزانے کی بات کرنے کے لیے وہ اپنی اصل شکل میں آیا تھا، لیکن شیخ صاحب بھانپ گئے کہ ان کا ملازمی دراصل لالا رام ہے، لہٰذا انہوں نے بھی خود کو پوشیدہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا اور گھر سے ملازم کے روپ میں نکل آئے۔ دراصل انہیں خوف تھا کہ کہیں پولیس لاش دریافت نہ کر لے اور خنجر پر سے ان کی انگلیوں کے نشانات نہ اٹھا لے، لہٰذا انہوں نے خود کو پوشیدہ کر لیا۔ گھر کے تینوں افراد خوف کی لپیٹ میں آ گئے تھے اور پھانسی کا خوف ہر وقت ان کے ذہنوں پر سوار رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حارث عام طور پر آنسو بہاتا رہتا۔ پہلے اسکول میں اس کے رونے کا جب زیادہ چرچا ہوا تو اس نے اسکول تبدیل کر لیا، لیکن نئے اسکول میں پہلے ہی روز محمود اور فروغ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، یہاں تک کہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ سب باتیں واضح ہو گئیں، لیکن اب تک یہ نہیں بتایا کہ شیخ منیر صاحب کہاں آئے۔ خان بولے، بھائی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ انہوں نے کہا اور مسکرانے لگے۔ اوہ ہاں واقعی، خان نے چونک کر کہا، اور پھر وہ سب مسکرانے لگے۔ ایسے میں فروغ بول اٹھا، انکل آپ کا بہت بہت شکریہ، اس کیس میں آپ نے ہمیں ابا جان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، لیکن مجھے افسوس ہے میں ان کی کمی پوری نہیں کر سکا۔ میرا مطلب ہے کہ اس پر سے پردہ نہیں اٹھا سکا۔ انہوں نے پیچارکی کے انداز میں کہا کہ اس اوپر سے پردہ اٹھانا تو بس ابا جان کی گھٹی میں پڑا ہے۔ انکل رنجیدہ نہ ہوں، اس معاملے میں تو یہ ہماری بھی دال نہیں گلنے دیتے، فروغ بولا اور وہ مسکرانے لگے۔ سامعین معظم، آج آپ نے آخری قسط سماعت فرمائی۔ آپ مجھے کمنٹس کے ذریعے آگاہ فرمائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا، اور یہ بھی مجھے
کمنٹس کے ذریعے بتلائیں کہ کیا میں نیا ناول شروع کروں یا کوئی اور چیز شروع کروں، ناول سے آپ تھک چکے ہیں تو مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گا۔ تو پھر مزید کچھ لے کر کل حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ